حضرت محفل آج ویکلی ہمارا قرآن سرکل ہے. آج کے ہمارے مقرر جو اسپیکر ہے نہایت ہی معروف اسکالر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور گرپ رکھتے ہیں. موضوع ہے آج کا انٹروڈکشن ٹو سائنس آف حدیث، دا لائٹ آف دا ورک آف امام نووی. محترم مولانا سجاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شروعات کی جائے، انشاءاللہ اس کے بعد سوالات کی جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ویک پورا تقریباً میں صحت اچھی نہیں تھی، اس دوران علامہ صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو پروگرام ہے اس میں حصہ لینا ہے ایز اے اسپیکر. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ موضوع، تو انہوں نے کہا موضوع آپ اپنی مرضی سے رکھ لیں. تو میری چونکہ صحت بھی کافی کمزور رہی ہے، تو میں نے جو ہے موضوع رکھا ہے اپنی مرضی سے، مختصر سا موضوع. اس کے موضوع رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نام سنتے رہتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، اور اسی طرح بہت ساری شخصیات کے نام لکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور کتابوں کے نام بھی سنتے رہتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو کتاب کا جو جس نے کتاب تیار کی ہوتی ہے، چاہے وہ مصنف ہو، چاہے وہ مؤلف ہو، آتھر ہو، کمپائل کرنے والا ہو، تو اس کی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے. ان کی ہسٹری، تاریخ کے بارے میں کچھ مختصر سا ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو آج کا جو میرا سبق ہے وہ بڑے مشہور امام نووی، بہت سارے لوگوں نے یہ نام سنا ہوا ہے، لیکن ان کے بارے میں مختصر سا آج تعارف ہوگا. اور ان کی پھر کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب، اس کا مختصر سا تعارف ہوگا. تو یہ ہے امام نووی، بہت مشہور نام ہے، اور ان کا پورا نام جو ہے ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی. تو نام ہو گیا یحییٰ، پورا نام ہے ان کا صرف یحییٰ. تو ابو زکریا یہ کنیت ہوتی ہے، عرب لوگ اپنا کسی کے نام پر اپنی کنیت رکھ لیتے ہیں. تو ابو زکریا، اور اصل نام ہے یحییٰ، اور والد صاحب کا نام ہے شرف. سو اٹ مینس ابو یحییٰ سن آف شرف. النووی، ایک نوا ایک ایریا تھا دمشق کے مضافات میں، نوا، وہاں پر یہ پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے ان کو نووی کہا جاتا ہے. جس طرح پاکستان میں کوئی آدمی گجرات میں پیدا ہو تو اس کو کہیں گے گجراتی. تو یہ جو یا آخر میں لگائی جاتی ہے، یا نسبت، پاکستان، پاکستانی، گجرات، گجراتی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نوا میں پیدا ہوئے. یہ تھا نوا، شام میں، دمشق میں ایک جگہ تھی نوا، تو نوا سے پھر نووی ہو گیا. پیدائش ان کی جو ہے یہ 1233 اور 1277 میں یہ فوت ہو گئے، اور مختصر سی عمر پائی 45 سال. 45 سال میں اتنا کام کر گئے کہ جو لوگ 100 سال میں بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے تفسیر پر کام کیا ہے، فقہ پر کام کیا ہے، اور اصول فقہ پر کام کیا ہے، عربی زبان پر کام کیا ہے، عربیت پر، نحو و صرف. نحو اور صرف عربک گرامر کے دو پہلو ہیں. اس پر بھی اگر کسی کا سوال ہو گئے، نحو کیا کہتا ہے، کیا ہوتا ہے، صرف کیا ہوتا ہے، سوالات کے دوران ہم کور کر سکتے ہیں. اور فلسفہ میں کمال تھا ان کو. یاسین بن مراکشی ایک شخصیت تھی. یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن باہر تھا تو بچے کھیل رہے تھے، اور یہ نووی، امام نووی 10 سال ان کی عمر تھی، یہ بھی 10 سال کے بچوں کے درمیان تھے. تو سارے بچے کھیل رہے تھے اور یہ تنہا کھڑے تھے، یہ نہیں کھیلنا چاہتے تھے، اور بچوں نے ان کو کھینچ کر لایا کہ کھیلو. انہوں نے کھیلنے کے بجائے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور کھیلنے میں حصہ نہیں لیا. تو یہ یاسین بن مراکشی یہ کہتے ہیں کہ میں یہ مشاہدہ کرتا رہا، یہ دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں امام نووی کے استاد کے پاس گیا. استاد کو جا کر کہا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھنا، یہ مستقبل میں بہت بڑا
عالم بنے گا. تو استاد نے کہا کیا تو نجومی ہے, جو غیب کا علم ہے, کیسے تو نے یہ اندازہ لگایا؟ تو یہ یاسین بن مراکشی یہ بڑی شخصیت تھی, یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ میں نجومی ہوں نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, اللہ نے میرے زبان سے یہ الفاظ کہلوا دیے ہیں بس. اب اس استاذ نے اس پر بچے کو خصوصی توجہ دی اور اس کے والد کو جا کر بتایا کہ تیرے بچے کے بارے میں کسی نے یہ کہا ہے. اب والد بھی کنسنٹریٹ ادھر کیا کہ میرا بچہ یہ صلاحیت رکھتا ہے, تو تعلیم دینی پھر شروع کی. تو انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت ساری تصنیفات کی ہیں, بہت ساری کتابیں ہیں. ان میں سے ایک کتاب مسلم بڑی کتاب ہے, اس کی شرح لکھی ہے, تشریح لکھی ہے اس کی, حدیث پر کام کیا ہے, اسلام کے دوسرے موضوعات پر, فقہ پر. اب ان کی 2 مشہور کتابیں بہت زیادہ ہیں. کچھ روایات میں انہوں نے 100 کتابیں لکھی ہیں اور کچھ میں ہے 80 ہیں مختلف روایات. اور ایک اندازے کے مطابق امام نووی روزانہ 40 صفحے لکھا کرتے تھے, اور روزانہ 40 صفحے آج کے نہیں کہ یہ مارکر ہے تو اس کے اندر انک موجود ہے, پین ہے تو اس کے اندر موجود ہے, نہیں. اس زمانے میں ایک قلم ہوتی تھی گڑی ہوئی, وہ دوات میں ڈبو کر پھر لکھی جاتی تھی, پھر سیاہی ختم ہو گئی, پھر دوات میں ڈبویا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت 40 صفحے لکھنا کیا اہمیت رکھتی تھی. تو اتنے زیادہ وہ محنتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ شخصیات کو کچھ کام کے لیے پیدا کرتا ہے, ان کو کسی اور کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. پھر جیسے 10 سال کی عمر میں اس بچے کو کھیلنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اب انہوں نے ایک کتاب ریاض الصالحین لکھی ہے. یہ ریاض الصالحین, اس کی خوبی یہ میرے سامنے یہ موجود ہے, یہ کتاب 2 حصے ہیں, ایک کتاب ہے اور اس پہ اس کی پھر 2 جلدیں ہیں ریاض الصالحین. اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ 2 بڑی کتابیں جو ہیں بخاری اور مسلم, اس سے احادیث لی گئی ہیں, لیکن اس کتاب کو ابواب کے مطابق ترتیب دیا گیا, موضوعات کے مطابق. لیکن اس موضوع پر حدیثیں لکھنے کے سے پہلے آپ نے قرآن کی آیات لکھ دی ہیں. پہلے قرآن کی آیات اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق احادیث لائی ہے. سب سے پہلا باب اس کتاب میں اخلاص کے بارے میں ہے, نیت کا اخلاص. اب اس کے حوالے سے آپ کو قرآن کی آیات ملیں گی چھوٹی چھوٹی, اور یا بڑی آیت کا حوالہ دے دیا اور اس کا کچھ حصہ وہاں پر لکھ دیا, اور پھر اس کے بعد احادیث لائے ہیں. بخاری شریف میں بھی جو ہے وہ ابواب ہے, ترجمۃ الباب, لیکن اس کے اندر قرآن کی آیات شروع میں اس طرح نہیں لائی گئی جس طرح انہوں نے قرآن اس کے شروع میں آیات لائی ہیں. کوئی بھی آدمی اگر چاہے کہ وہ میں نے حدیث کا علم حاصل کرنا ہے, کوئی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ کتاب ریاض الصالحین انگلش اردو میں ترجمہ موجود ہے, اور اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ کتاب ہمارے گھر میں موجود ہونی چاہیے حدیث کی. اور پھر آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں پوری دنیا میں جاتے ہیں, اور وہ جو کتاب پڑھتے ہیں وہ اس کا نام فضائل اعمال, مولانا زکریا صاحب کی لکھی ہوئی ہے. انڈیا پاکستان کے تمام تبلیغی حضرات جو ہیں اس کو ہر وقت وہ پڑھتے ہیں. لیکن یہ تبلیغی جماعت کے اندر جب عرب لوگ شامل ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں, فضائل اعمال از ناٹ اتھینٹک بک, ہم وہ نہیں پڑھیں گے. اب وہ تبلیغی جماعت والے اب اس منظر میں یہ کتاب پڑھتے ہیں, یہ انہوں نے شروع کر دیا, کیونکہ یہ ایک اتھینٹک و مستند کتاب ہے. فضائل کے حوالے سے بہت ساری کتابیں جو لکھی گئی ہیں, ان میں ایک چیز یہ شامل کر دی گئی تھی کہ لوگوں کو دین پر ابھارنے کے لیے ضعیف احادیث بھی قابل قبول ہے, کیونکہ لوگوں کو دین پر لایا جائے یا لوگوں کو دین جہنم سے ڈرایا جائے. مثلا بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ ایک آدمی ایک نماز نہیں پڑھے گا تو 80-100 سال یا اس طرح اس کو عذاب ہوگا. یہ سب فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی, لوگ دین پر آ جاتے ہیں تو اس لیے اس کو کہنے دو, کوئی حرج اس طرح کی نہیں ہے. لیکن کلیئر کٹ بات یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا کہ میں نے یہ بات کہی ہے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے.
اس لیے فضائل کی حدیث ہو یا کوئی اور حدیث ہو، لوگوں نے گھڑ کر سنائی ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور انہوں نے اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلے ہیں، اس لیے کبھی بھی کوئی قابل قبول نہیں ہوگی۔ سب سے مشکل علم جو ہے وہ حدیث کا علم ہے قرآن کے بعد۔ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن آسان، کیونکہ قرآن ایک ہی کتاب، اس میں کسی حرف کی، کسی لفظ کی، کسی جملے کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس طرح اترا اسی طرح موجود ہے۔ لیکن حدیث کے حوالے سے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنا منع کر دیا تھا۔ شروع میں صحابہ کو کہا کہ حدیث مت لکھو، آپ کاتبین کو بلاتے تھے، قرآن لکھواتے تھے اور پھر چیک کرتے تھے۔ حدیث کے لکھنے کی اجازت کیوں نہیں تھی؟ کہ کہیں قرآن اور کہیں حدیث آپس میں مکس نہ ہو جائے۔ اگرچہ واضح تھا قرآن کی آیات کیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی احتیاط کی گئی کہ نبی کا کلام شامل نہ ہو جائے قرآن کے اندر۔ پھر بعد میں اس کی اجازت بھی ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابتدائی دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید صحابی جو تھے ان کو منع کر دیا تھا حدیث مت سناؤ، اور وہ بہت سختی کرتے تھے اس حوالے سے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، اور حضرت ابو حذیفہ غالباً ان کا یہ نام ہے حذیفہ یا ابو حذیفہ میں اس بولتا ہوں، وہ گئے حضرت عمر فاروق کے دروازے پر اور 3 دفعہ باہر سے السلام علیکم کہا، اور اندر سے وعلیکم السلام کا جواب نہیں آیا۔ اب وہ جا رہے ہیں، عمر فاروق نے دروازہ کھولا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ اجازت لو، یعنی سلام کر کے 3 دفعہ آگاہ کرو سلام کر کے، تو 3 دفعہ میں نے کہہ دیا سلام، اندر سے جواب نہیں ہے، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں جا سکتے تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، کیونکہ وہ سخت تھے۔ 2 گواہ لاؤ اس حدیث کے، اگر گواہ نہ لائے تو تمہاری خیر نہیں۔ تو ظاہر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب، یہ صحابی گئے بار اور صحابہ سے بات کی، تو ان 2 میں 2 آئے، انہوں نے کہا ہاں یہ بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ 3 دفعہ کہو، اگر جواب نہ آئے تو پھر واپس چلے جاؤ۔ یہ حدیث پھر ثابت ہو گئی۔ حدیث کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط دیکھیں، لیکن سب سے زیادہ بعد میں تابعین کا دور۔ ایک ہوتا ہے نا صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے، وہ صحابی ہیں، اور جو صحابی کو دیکھ کر ایمان لائے وہ تابعی ہوتا ہے، اور جو تابعی کو دیکھ کر ایمان لائے وہ تبع تابعی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے زمانے میں احادیث کچھ صحابہ ایک دوسرے کو سناتے تھے، ساری زبانی چلتی تھی۔ وہب بن منبہ ایک کتاب موجود تھی مختصر سی، جو اس زمانے میں سے ملی ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی کتاب موجود نہیں تھی، ایک دوسرے کو زبانی سنایا کرتے تھے۔ پھر تابعین کا دور آیا، تابعین کے دور میں احادیث جو ہے وہ بہت زیادہ سنائی جانے لگی ایک دوسرے کو پہنچانے کے لیے۔ پھر اس میں کتابوں کے حدیث کے اکٹھا کرنے کا دور آیا۔ سب سے زیادہ تبع تابعین کے دور میں فیبریکیٹڈ احادیث شامل کی گئی۔ اور ایک محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، یحییٰ بن معین، جو بڑے مشہور ہیں، تو ایک بندہ آیا اور اس نے ایک حدیث بیان کی۔ اگر اس حدیث کو لکھا جائے تو 16 صفحوں پر لکھی جا سکتی، اور اس نے حوالہ دیا کہ اس حدیث کے راوی فلاں فلاں ہیں، راوی مین نریٹر، اس کو روایت کرنے والے فلاں فلاں ہیں۔ اس میں اس بندے کا نام بھی تھا یحییٰ بن معین، جو اسی جگہ موجود تھے محفل میں، اور اس کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر کہا اوے بھائی گل سن، 16 صفحے اتنی بڑی حدیث بیان کر چھوڑی، میرا نام دے دیتا، میں تو کدے نہیں آخیا ہے۔ اچھا، یہ جو ہوتے ہیں نا کمانے والے لوگ، ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ان کو ہر طریقہ آتا ہے، چونکہ لوگ پیسے دیتے تھے ان کو۔ تو اس نے اس وقت کہا کہ میں نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ یحییٰ بن معین کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ بات کر کے بھول جاتا ہے، اور ثابت ہو گیا کہ تو بھول گیا بات کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کی بےزتی کر کے وہ واپس چلا گیا۔ تو اس طرح کے لوگ کافی تیز ہوتے ہیں۔ درمیان میں آپ کو ایک جوک سنا دوں
تو پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ ایک مولوی تھے مولانا، ان کو مولانا کمرشل کہتے تھے. ہاں، تو ان کو یہ کمپنیوں والے، مختلف کمپنیوں والے کوئی مشہوری کے لیے ان کو دے دیتے تھے کہ آج ہماری یہ چیز جو ہے نا، یہ اس علاقے میں چھاپ ہے یا کچھ، تو یہ جمعے میں آپ نے ان کا نام لینا ہے. تو پبلک جمعے میں ہوتی تھی، میڈیا مولوی ہوتا تھا اس زمانے میں، تو وہ نام لے لیتے تھے اور چیز مشہور ہو جاتی تھی. اب جی کچھ چیزوں کا نام لینا تو آسان ہے. اور ایک تھا جی سنیما شروع ہوا. اس سنیمے میں جو تھا وہ یکے کی فلم لگنی تھی، اس کا نام تھا یکے کی فلم. کوئی اس طرح کوئی نام تھا، آپ کو پتا ہوگا. یکے والی. تو مولوی صاحب کو اس سنیمے والے نے کہا کہ میری یہ ایڈورٹائز کرنا ہے. تو مولوی صاحب نے کہا یار تو کس چیز کی ایڈورٹائزمنٹ مجھ سے کرانا چاہتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو بہت بری بات ہے. تو مولوی صاحب نے کہا چل پیسے سیسے کتنے ہیں، یہ 10. ہاں، اس نے بڑی بھاری رقم پیش کی. تو نیکسٹ ڈے جمعہ تھا، تو مولوی صاحب نے جمعے میں تقریر کی اور ان تمام چیزوں پر جو بے حیائی کے حوالے سے تھی، عورتوں کو دیکھنا، بے حیائی کے کام کرنا، یہ سنیمے میں جانا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ جہنم میں جانے کے برابر ہے. لیکن آپ لوگ کب صبر کریں گے؟ جمعہ پڑھنے کے بعد آپ یکے والی فلم دیکھنے جائیں گے اور اس میں یہ چیزیں آپ دیکھیں گے. صحیح ہو. تو حدیث کو گڑھنے والے لوگ بھی جو اس زمانے میں تھے وہ بھی اسی طرح تھے. ان کو پیسے ملتے تھے اس لیے گڑھنا شروع کر دیا. اب حدیث کا علماء نے اتنا بڑا کام کیا جس کو کہتے ہیں اسماء الرجال کا علم. یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کسی اور مذہب کے ہاں نہیں ہے. اسماء الرجال کا علم. جتنے لوگوں نے حدیث روایت کی ہے ان سارے لوگوں کی سوانح حیات، ان کی بایوگرافی لکھی گئی. اب جب آپ کسی آدمی کی بایوگرافی لکھتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 1233 میں یہ امام پیدا ہوئے اور 1277 میں یہ فوت ہو گئے. اب ایک بندہ 100 سال بعد آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ملاقات امام نووی سے ہوئی اور میں نے امام نووی سے یہ حدیث سنی ہے. اب جب آپ اس کی ہسٹری کھولیں گے تو وہ پیدا ہوا 1477 میں. اب پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ 1477 میں پیدا ہوا ہے، 100 سال بعد. امام نووی سے اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہو سکتی، تو یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اب پتہ چل گیا کہ اس نے جتنی روایات کی ہیں اس بندے نے، یہ جھوٹ ہوگا. ضروری نہیں کہ وہ جھوٹ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو، لیکن شک پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے احادیث کا ایک درجہ متعین کر دیا گیا. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر اگر گفتگو کی جائے کہ حدیث کی قسمیں کتنی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اسماء الرجال کے ذریعے پتہ چل گیا کہ بندہ پیدا کب ہوا، اس کی تعلیم کیا تھی، رہتا کس علاقے میں تھا، زبان اس کی کون سی تھی، اس کی عادات کیسی تھی، نیک تھا، بد تھا، جھوٹا تھا، اور اس کا میموری کیسی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کی ملاقات کن کن لوگوں سے رہتی تھی، اساتذہ اس کے کون سے تھے، شاگرد اس کے. اب سب پتہ چل جاتا ہے. اور آج کے زمانے میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا زیادہ آسان ہو گیا، بعض لوگ اتنے ماہر ہو گئے ہیں. آپ ان کو حدیث دیں رات کو، آپ کہیں کہ اس حدیث کی اوتھینٹسٹی آپ بتا دیں، تھوڑی سی دیر کے بعد وہ آپ کو جواب دے دیں گے کہ اس حدیث کی اوتھینٹسٹی یہ ہے یا یہ نہیں ہے. اور آج کل یہ ترتیب وار یہ کام سارا ہو چکا ہے اور آسان ہو گیا ہے آج کے زمانے میں حدیث کے حوالے سے، اس کی اوتھینٹسٹی معلوم کرنے کے حوالے سے. تو آج کے زمانے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ کون سی احادیث کی کتابیں اوتھینٹک ہیں اور کون سی ضعیف احادیث پر مشتمل ہیں. اس لیے آسانی ہو گئی ان کو پڑھنا، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو ریاض الصالحین ہے، یہ کتاب یہ اپنے مطالعے میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن کی آیات بھی پتہ چل جائے گا اور احادیث کے حوالے سے بھی پتہ چل جائے گا اور ٹاپک کے حوالے سے بھی پتہ چل جائے گا. مثلا صبر کے بارے میں کسی نے حدیث تلاش کرنی ہے تو صبر کے بارے میں آیات آ جائیں گی اور صبر کے بارے میں اس کے ہاں حدیثیں آ جائیں گی، یہ ساری چیز آ جائے گی. تو یہ ریاض الصالحین اس حوالے سے. ان کی کتاب ایک اور ہے 40 نووی. 40 کا مطلب ہے 40. اور ایک حدیث ہے
کہ جس نے 40 احادیث کو پھیلایا یا یاد کیا تو قیامت والے دن اس کی شفاعت ہو جائے گی. یہ ایک حدیث ہے جس پر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں پھر لوگوں نے 40 حدیثیں اکٹھی کی ہیں. وہ 40 حدیثیں لوگوں نے مختلف موضوعات کے اوپر اکٹھی کی ہیں. مثلا کسی نے توحید پر 40 اکٹھی کی ہیں، کسی نے اصول اور مہمات پر اکٹھی کی ہیں، کسی نے جہاد کے حوالے سے 40 حدیث اکٹھی کی ہیں، کسی نے زہد اور تقوی کے حوالے سے، کسی نے آداب و اخلاق کے حوالے سے 40 احادیث اکٹھی کی، اور کسی نے فضائل و اعمال کے حوالے سے 40 احادیث اکٹھی کی ہیں. لیکن امام نووی کی جو 40 نووی ہے اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. کسی ایک موضوع پر آپ نے 40 احادیث اکٹھی نہیں کی، بلکہ یہ جتنا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ان سب کو کور کر کے آپ نے 40 احادیث اکٹھی کی. اور 40 احادیث جتنے لوگوں نے لکھی ہے سب سے زیادہ مشہور امام نووی کی کتاب ہے 40 نووی. یہ بھی اتھینٹک اور مسلم کتاب ہے. تو یہ تھے آج ہمارا ٹاپک امام نووی کے حوالے سے مختصر سا، اور آپ کی 2 کتابوں کے حوالے سے ریاض الصالحین اور 40 نووی. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا ہے، اور انفارچونیٹلی میں نے مس کیا ہے، انگلش وغیرہ میں نہیں کیا، اردو میں کیا ہے. تو نئے ساتھی جو ہے آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو یہ سمجھ آئی یا نہیں آئی. ڈڈ یو انڈرسٹینڈ؟ ہاں، تھینک یو ویری مچ. جی عزیزان محفل، موضوع پر مختصر تھا لیکن حدیث کی اہمیت کے حوالے سے اس میں بہت سارے لیسنز ہیں جس پر آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، سوالات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن کی کو سمجھنا، اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء نے بہت تحقیقاتی کام کیے ہیں. مولوی کا بہت بڑا نام ہے، ساری ایک ایسی کتاب ہے جس میں سارے متفق ہیں. تمام مسالک بیلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں، کیونکہ انتہائی مختصر انداز میں جو امام صاحب نے بیان فرمایا ہے یہ عام کام نہیں. آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہے. 45 ایئرس کی عمر میں اتنا بڑا کام کر جانا یہ بہت بڑے ہمت اور حوصلے کی، یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو بندہ کر پاتا ہے، ہر بندے کے اختیار میں نہیں ہے. تو مولانا صاحب موجود ہیں، ماشاء اللہ صاحب علم شخصیت ہے، اور اس حوالے سے بھی سوال کرنا چاہیں تو یو موسٹ ویلکم. جی چغتائی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی، اور بھائی نووی میں پہلی حدیث میرے خیال ہے کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی، طالب علم میں ہے، انما الاعمال بالنیات. اور اس کے اندر بھی ریاض الصالحین میں وہی ہے. ہاں وہ بہت 40 سال پہلے پڑھی تھی خارج میں. ماشاء اللہ. تو مجھے وہ یاد آ رہی ہے کہ وہی میں پڑھی. ماشاء اللہ. جی انگلش میں انگلش میں جی یہ جو ہے ریاض الصالحین انگلش میں بہت خوبصورت اس کی رائٹنگ ہے. انگلش کے اندر اس کی بھی 2 جلدیں ہیں. آج کل کی لیٹسٹ انگلش جو اس میں شارٹ کمنٹری بھی موجود ہے اور یہ مل جاتی ہیں. شکریہ آپ کا. مجھے جی اشرف کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ ساتھ ہی شاپ ہے، اس سے مل جاتی ہے یا بالکل انگلش میں اردو میں دونوں میں. جی اشرف مغل صاحب آپ کو فرمائیں. ہدیہ کیا رکھا ہے؟ یہ والا 15 پاؤنڈ ہے دونوں جلدیں. جی اور دوسری کا پتہ نہیں، وہ اب ختم ہو گئی ہے، وہ منگوائیں گے تو پتہ چلے گا. حضرت سے ایک کوشچن چلو کوئی بات نہیں ہے. جی ہمایوں بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کو باقی بات کرتے ہیں. No, I mean, I don't have much about this. I thought I can learn the subject and hear what the discussion on. But in terms of all the collections and in terms of our work, you know, the hadith, how do we restart for me it would be, how would we restart a state to use the hadith again properly? What would be the mechanism? How to start reading or how to نہیں اس وقت امت کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے چل رہی. کانسٹیٹیوشن زیادہ سیکولر نے جی ہاں صحیح یا اڈاپٹڈ بائی برٹن یا اڈاپٹڈ بائی گیون بائی دی UN کہ اے تہاں قانون پاؤ اے قانون پاؤ. تو جس والے تہاں یہ خلاف بولو وہ اکثر نہیں یہ شریعت کے لحاظ سے سارا کچھ ہے. But 422 same constitutional law is in Pakistan, is the same in India, is the same in Jordan. yeah Yeah, India is not a Muslim
country, but they say that the constitution is Islamic, yeah? دوبارہ رجوع کرنے واسطے کہ اے سارا سوچ تے اشتہاد نو شروع کرنے سے کیا میکنزم ہاؤ کین وی ریسٹارٹ دس ہول تھنگ؟ ایک تو یہ بات ہے نا کہ دین جو اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے، تو اس کو ایک اسٹیٹ چاہیے، ٹھیک ہے، جو بغیر اسٹیٹ کے یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کے کام ہے، یہ انڈیویجولی یا کچھ گروپ نہیں کر سکتے ہیں یہ کام. ایک گل کریں کہ اس وقت حدیث انڈیویجولسٹکلی سکھا رہے ہیں، but when it was by the state میکنزم کھل جاتے سن کہ بندے سمجھ آتے کہ کس پرپس کس طرح مطلب عوام کو کس طرح چلانا ہے. جی ہاں بالکل. اس وقت ایک دفعہ بند کر دیے تھے بس مولوی یا امام یا مسجد ہی چلو، ہاں ایک کونے تک یہ ساری چیزیں. and that's what happened. رجوع کرنے واسطے کہ دوبارہ اس جگہ تک پہنچے. جی ہاں. That's the importance of understanding the purpose of understanding the hadith کہ یہ چیز ایسے تک لے کے آنا واپس، خالی نہیں اسٹڈی کرنا. ہاں ہاں. یہ نہیں کہ اگر میں ان کی بات کو سمجھا ہوں کہ اگر اسٹیٹ موجودہ اسٹیٹ جو اپنے سیکولر ہیں ان کو تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں ان چیزوں کو ریفرنس بنائیں، وہ تو دور کریں. تو وہ کس طریقے سے ہم وہ کیا طریقہ کار ہوگا کہ ہم موجودہ اسٹیٹ کو کہیں کہ یہ ریفرنس پوائنٹ قرآن اور حدیث یعنی ایسی کتابوں کو ریفرنس بنا کے بھی کانسٹیٹیوشن بنایا جائے. اس میں تو مختلف لوگ، کچھ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جمہوریت میں حصہ لیں، لوگوں کے دماغ چینج کریں، لوگ آپ کو لیڈر بنائیں، آپ پارلیمنٹ میں پہنچیں اور پارلیمنٹ میں پہنچ کر آپ یہ رول ریگولیشن بنائیں. ایک یہ ہے، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو تیار کریں، پاور تیار کریں اور پاور الٹ دیں ان کی پاور کو. ٹھیک ہے، مختلف سوچیں ہیں. تو اصل بات تو عوام کی ہے، پاکستانی عوام یا جو بھی ان کو یہ آگاہی دینا بھی پہلے ایک فرسٹ اسٹیپ ہے اسلام کا کہ اسلام دین ہے. یہ آگاہی دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو حکمران رہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو عام طور پر یہ سکھا دیا ہے کہ آپ خانقاہیں بنائیں اور اس طرح کے کام چلتے رہیں. اب بھی جو آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر جتنے مدرسے ہیں، اب جو مدرسے کا مہتمم ہے اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ میرا مدرسہ محفوظ رہے، اس کی انکم ہوتی رہے اور میں پڑھاتا رہوں. اب وہ مدرسہ جو ہے وہ سیکولر پاورز جو ہیں وہ ان کو مدرسے کو بھی استعمال کر لیتی ہیں. جیسے کراچی کے اندر MQM بہت جب پاورفل تھی تو بہت سارے مدرسے ان کے محتاط چلے گئے. اگرچہ وہ حدیثیں وہی یہی ہیں، لیکن اس مدرسے والے کو یہ خیال تھا کہ اب اگر MQM والے ناراض ہو گئے تو میرے مدرسے کی خرابی ہو جائے گی. تو دینی لوگ جو ہیں ان کو بھی صرف اور صرف جو انہوں نے جس دائرے میں وہ کام کر رہے ہیں اسی کو پروٹیکشن کافی سمجھتے ہیں. لیکن کاش کہ امت مسلمہ کو یہ پورا سبق حاصل ہو، پتہ ہو کہ یہ اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قیادت کے تبدیلی جو ہے، جو حکومت جو ہے خرابی کا سرچشمہ ہوتی ہے. آپ ڈرائیور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لندن جانا چاہتے ہیں تو ڈرائیور آپ کو لے جا رہا ہے مانچسٹر، تو آپ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ کر آپ کبھی بھی اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے جو آپ چاہتے ہیں. ادھر جائیں گے جہاں آپ کو ڈرائیور لے جائے گا. تو ڈرائیور ہم نے کوئی اور لوگ رکھے ہوئے ہیں اور پیچھے ہم ان کے پیچھے ہیں. تو یہ تو عالمیہ ہمارا. شیخ ریاض صالحین کا حوالہ سے پوچھنا تھا کہ اس جو کتاب میں آپ کہتے ہیں کہ ہر سبجیکٹ کو ٹچ کیا گیا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا جی، اس میں کیا یہ جو ملکی معاملات ہے، اسٹیٹ کے معاملات ہیں، فورن واپس کرنے کے معاملات بھی اس میں ڈسکس کیے گئے؟ اس طرح کی چیزیں اس میں ڈسکس نہیں کی یہ اخلاقیات کے ذمہ میں جاتی ہے، لیکن اس طرح کا موضوع رکھ کے نہیں. لیکن اس کے جو موضوع ہے نا وہ تقریباً جب آپ اس کو شروع میں یہاں دیکھیں تو موضوعات کے اندر ساری چیزیں وہ آ جاتی ہیں. اس کی جو فہرست اگر ہم دیکھیں، میں آپ کو فہرست بتاتا ہوں کہ تھوڑی سی، زیادہ نہیں. باب التوبہ ہے، باب الصبر ہے، باب الصدق ہے، باب المراقبہ، باب التقوی، باب الیقین و توکل، باب الاستقامہ. ٹھیک ہے، اس طرح جتنے بھی موضوعات ہیں وہ چاہے سیاست سے ہوں غیر سیاسی ہوں، وہ ساری اس کے اندر آ جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح. لیکن اس زمانے میں یہ بادشاہ ہوتے تھے اوپر، تو علماء کو اشارتاً اور کنایتاً کچھ چیزیں کرنی پڑتی تھی. جی، جب آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ جانوروں کی کہانیاں اسی دور میں لکھی گئی ہیں کہ جس دور میں بادشاہ ظالم ہوتا تھا.
جی اب جو نیچے جو لکھنا چاہتے تھے ان کے خلاف کے بادشاہ ظالم ہیں، وہ بادشاہ کے بجائے ریچھ کا نام شامل کر دیتے تھے یا شیر کا، لیکن بادشاہ کا نام نہیں لکھ سکتے. اس لیے یہ بھی جن بادشاہوں کے زمانے میں تھے وہ اتنا آزادی سے لکھنا نہیں دیتے. وہاں پہ وقت نے اپنے مزاج کے مطابق اسلام کو پرکھا اور لکھایا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. ایسے جی بالکل. جی جی یہ شریعہ لاء میں یہ سب چیزیں کور نہیں ہوتی جو حدیث میں لکھا گیا. جیسے بھائی صاحب کہتے ہیں ڈز شریعہ لاء کورز یہ چیزیں جو نہیں ہوتی حدیث کے اندر حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. جی لیکن وہ شریعہ لاء میں آتی ہیں. شریعہ لاء میں آ جاتی، شریعہ لاء بتاتی ہیں یہ ساری. اگر شریعہ لاء اف وی امپلیمنٹ شریعہ لاء پھر وہ سب چیزیں کور ہو جائیں گی. لیکن اگر ایک ملک جو ہے وہ شریعہ لاء اپناتا ہے ہاں ملک اگر وہ آ جائے. ہاں ہاں اگر ایک ملک اپناتا ہے اس کو تو آ جائے. اسٹیٹ اگر بالکل مثلا سود کے حوالے سے ایک اسٹیٹ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ سودی نظام نہیں ہوگا، تو حدیث کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ کو معیشت کیسے چلے گی. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، آ جائیں گی. کیونکہ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف isn't it؟ ٹھیک ہے نا جی. There's 4 elements. Obviously the Quranic part, then the Hadith, then it's Ijma Sahaba, and then it's Qiyas. These are the 4 sources that state adopts. اجتہاد اسی زمانے میں آتا ہے. حاکم وقت موجودہ حالات تقاضے کے مطابق قرآن سنت کی روشنی میں مخالفت نہ ہو، وہ کچھ ایڈجسٹ کر. جیسے عمر فاروق کے دور میں جی عمر فاروق کے دور میں قحط پڑ گیا مدینہ المنورہ میں. آپ نے فرمایا کہ چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. سفید پوش لوگ بھرو رکھنے کے لیے چوری کریں گے، لیکن چونکہ اسٹیٹ کا کام پہلے روزگار دینا، کھانے کو دینا، ہر سہولت دینا، شیلٹر دینا، اس کے باوجود وہ چوری کرے تب اس پر یہ حد لگا ہوتی ہے. اٹ مینس حاکم وقت کو نالج ہے، دین کا فہم ہے، بندے صاحب علم بھی ہیں. جہاں فرمائیے گا علم بھی عام ہو، دین کا فہم بھی عام ہو، پھر اسلامک اسٹیٹ کا کام ہے ایکشن لینا. اور اسلامک اسٹیٹ کا کام لوگوں کو سزائیں دینا نہیں ہے جی. اور اسلامک اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ یا تاکہ جرم نہ کریں. جی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو زنا کی سزا رکھی گئی، 4 گواہ رکھے گئے، وہ 4 گواہ بھی نہیں کہ ہم نے دیکھا جی کمرے میں گئے، نو، وہ پوری ڈیٹیل ہے. وہ اس لیے رکھی گئی کہ لوگوں کو سزاؤں سے بچایا جائے اور لوگوں کو اس سے بھی بچایا جائے کہ لوگوں کو پر تہمتیں لگے. جی بالکل. اور اس لیے اسلام سزائیں نہیں دینا چاہتا. کسی زمانے میں پاکستان کے عام اندر یہ سنتے تھے پاکستان کے اندر اگر اسلام نافذ ہوا تو پیپل پارٹی آدھی لولی لگنی ہو جائے گی. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو آپ اگر ڈرائیں گے کہ اسلام کا کام ہی ہاتھ کاٹنا ہے، ٹانگیں کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. اسلام جو ہے اس کی جو چیزیں ہیں، فضائل ہیں، وہ زیادہ ہیں. سزائیں تو لوگوں کو بچانے کے لیے. یہ زیادہ دور میں نہیں، قصور کے علاقہ میں کسی نے بچے کی مطلب زیادتی کی، وہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی. زیادہ دور میں اس کو ہینگ کیا گیا، 3 دن اس کے بڑے لٹکائے گئے، 10-20 سال تک وہاں کا گناہ نہیں ہوا تھا. تشہیر کریں مطلب لوگ خوفزدہ ہوں، عبرت پکڑ تاکہ یہ گناہ کم ہو جائے. جیسے عرب الممالک میں، دبئی میں کافی سیکورٹی ہے، وہاں اتنے کرائم، سوشل اسٹریٹ کرائم نہیں ہوتے. اس کی نسبت اسٹیبنگ سب سے لندن میں ہوتی ہے، نیو یارک میں ہوتی ہے. جی ایک پوائنٹ ہے کہ مطلب obviously 1400 سال ہو گئے، but in 1200 years جی کیسز مطلب ریکارڈڈ ہوئے، کتنے کیسز پنشمنٹ ہوئی. خالی 200 کرائم، 200 only punishment in all that time. یہ بہت کم ہوئی. اج جاؤ اتنے کورٹ وچ تے کوئی 300-400 کیس ہو سی دن دا. There you're 1200 years and only 200 punishments. Punishment matlab qisas, proper punishments, yeah? But that's nothing. Bhai kufar ne sare dimag ki paida hai ki matlab ina di punishment eh saza hi lage. Actually Islam ada ke stay away from punishing as much as you can. جی ہاں بالکل. اور لیکن ہاں مخالفین نے یہ کرتا کہ اسلام سزا دینے کا مطلب جی اس کا یہی ہے کہ چونکہ جو قرآن پڑھایا جاتا ہے جی ہر کی ریفرنس ہوتا ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کب نازل ہوا تھا، اس وقت کیا تھا، حالات کیا تھے. قرآن 22 سال 6 مہینے 23 دن میں نازل ہوتا رہا.
तो 23 ईयर्स लग गए इसको ना 20 मतलब 86 जो आए थे मुबारक सूरह मुबारक थी वो मक्का में नाज़िल हुई 28 मदीना में नाज़िल हुई थी हालात के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल हुआ ताकि लोग समझे भी इस पर अमल भी करें या बात किसमें हमारे जो उलमा हज़रात के साथ हर आयत की 6606 आयतें मुबारक हैं हर एक अपने के बैकग्राउंड है जैसे तौबा में है कि सूरह अनफाल में है कि कुफार कत्ल के हवाले से युद्धियों की लेकिन उसको जो सूरत हाल उसको कोई नहीं बयान करता हाँ ये लिखा जी काफिर को मार दो क्यों मारो ऐसे तो नहीं इजाज़त देता ना हालांकि इस्लाम कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान का कत्ल वो कॉन्टेक्स्ट देखना होता है ना कॉन्टेक्स्ट देखना होता है लेकिन उसमें ना हमारे क्यों ये इतना जो वगैरह फैला बताओ भाई क्यों नाज़िल हुआ तो उसके हालात क्या थे ये आज के दौर पे मुताबिकत नहीं करता लेकिन हमारे लोगों को ये नहीं पता ना नहीं पता हमारे लोग कुरान को तर्जमे के बगैर पढ़ते हैं जी, जी। जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो उनके सामने आयत रखी जाती है उनको कोई पता नहीं होता आम पब्लिक हमारी कोई पता नहीं एग्जैक्टली जनरल साहब कुछ आप कहना चाहते हैं फरमाइए जो क्या दिया आपने यंगस्टर्स यू गाइस बैक ऑन द बैक प्लीज आस्क समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट वेलकम गाइस हियर माशाल्लाह वेरी नाइस टू टर्न अवर क्लास यस ब्रदर यू से समथिंग Yeah. So he lived just 40 something years. 45 years. And he has written so many books, including Sharh Muslim, the commentary to the, Sahih Muslim. So was he studying in the place where so we have situation in here in India or Pakistan we have so many madrasas there. Even in the Muslim world we have so many madrasas there. We have not seen people being produced from those madrasas, people like Imam Nawavi, except few we have seen the Okay, that's a good question. Yeah. So I've been through primary school, secondary school, then madrasa, then universities. So it's my experience. You learn according to your own ability. Some people went madrasa only 2-3 years, and they are mashallah fantastic scholars. Some people spent 13 years in madrasa, and they don't know even some things. So these are the God-gifted personalities. They no need big scholars to get education from them. Allama Iqbal, Shair Mashriq, Pakistani. Yeah, quite. He was not a poet because he was taught by some big poets. Yeah, he has ability. Shakespeare, he was failed in secondary school. Okay. But all people who do master in English, they study Shakespeare. So these are God-gifted personalities. So not even few. So there were so many scholars that were being produced on those years, but we have not seen not much scholars. At least In this is the need of a time. Yes, yeah. there was a conference in Pakistan, Deoband Madrasa, where the big conference, and that was Tahfuz Madaris, protection of Madaris. The government intervened and madrasas are in danger, so we need to protect our madrasa. Yeah. There was a scholar, his name was Maulana Shirani Saab. He stood up, he said in Urdu language, मुझे कोई खतरा नहीं अगर ये सारे मदरसे भी खत्म हो जाए. I don't care all madrasa banned or destroyed by government. Then he said, madrasa's responsibility to produce leadership for Muslim Ummah. So they are not producing leadership for Muslim Ummah. They are producing some mufti and who give fatwa against. He said that go on a ready, you know the ready? The person who sells fruit on the, Okay. yes sir. Ask him, he can tell you he is kafir. He can give you fatwa easily. But if you ask him detail about namaz, he doesn't know. So this is our madrasa education shortcoming, that they are not producing leaderships. They are producing their firqa. They are helping their firqa. This is the problem. And we were not allowed to go other madrasas.
when we used to go other madrasas in Gujranwala, Pakistan, and if they knew that they are coming from that madrasa, they stop their children that don't allow them to come this madrasa. Yes, even if you go to Deobandi to Barelvi madrasa, he beats you. And if you go to America, go get education, they give you degree, yeah, and they give you honor. But if you learn in a Deobandi madrasa, and last day they know that he is from different school of thought, they stop giving you the degree. It happened with my own sister. At the last moment, they stopped her to take part in an exam. They said that this is from the different school of thought. This is happening now. Yeah, this is happening now. Even now, this is happening even now, because we are narrow-minded people. I am from madrasa. We need to reform our madrasa education. It's unfortunately. Yeah, totally agree with you what you just What said. was about there a madrasas. situation? Reformation. I think the whole education system in madrasas has to be reformed and has to be modernized in such a way. Currently, they are teaching only Quran and Hadith, basically. I think one of the reasons why the Muslim countries are fallen behind is because in science and technology, they have fallen behind the world. If you look at the past 200 years, none of the inventions in science and technology has come from the Muslim countries in the past 200 years. All the inventions in science and technology and advancement has come from the West. Whether you look at in medicine or in engineering or technology, in any scientific subject, all the inventions, including the most recent invention of COVID vaccine, that is also has been developed from the West. So I think one of the reasons why the Muslim countries are fallen behind and are suffering overall, if you look at the general, they are dependent on the West for all the technology and advanced technology, is because we have not modernized the system of education in madrasas. Because a lot of children are being educated in madrasas only up to the level of where they become muftis or they are able to teach the Quran. But if you go on this line, the madrasa people, they are not more than 3%, yeah? 97% secular education, yeah? But they don't produce any scientists. Why? Because the education system, secular education system, a rote-based education system, they don't produce scientists. Even they can produce a scholar which can lead people right or wrong, but they are producing. But on the other hand, the secular system, college, universities, schools, they are failed. I think the education in madrasa should be supplemented with science subjects as well as religious subjects, and vice versa. And the education given in normal schools and universities should be increased in terms of Quran and Hadith education. When you go to specification, yeah, up to the FSC level or FA level, yeah, every student madrasa should have a basic education. Then on above that, they get this education. If you can't demand a solicitor, he knows everything from here, yeah, and you can't demand solicitor to get higher education in science, yeah. But the basic education should be a level. There should be a level for everybody. So education system is too weak in our country. I've been in secondary school as well as a teacher. I taught there, but they only teach some books. Our education is teacher-centered education. It's not student-centered education. They don't allow students to think and create. They say, teacher, follow me, what I said, just memorize it. That's the problem. Ji. I think you made the point earlier, if you want to go to London,
then the car direction has to be towards London. Yes. But if your leadership and your whole nizam is taking you towards Manchester, Yeah. you're never going to get there. It's not your education system that's going to sort the problem out. It's not your hospital is going to sort it out, and it's not definitely not your social system. Yes. But it's your leadership and your system. You don't fix that. Yeah, you're right. Yeah. You'll be keep on going to Manchester, yeah. Yeah. Okay, London won't you know. Yeah. So that's where they're almost confused, and until they don't realise Mm. that Pakistan is a secular state, Yeah. Iran is a secular state, so is Saudi Arabia, and we're sitting here confused about how can we solve the problem? How can we solve the problem? The problem is secular states. Mm. You don't sort that out, then you can be here for the next 200 years and you'll not get no advancement. लीडरशिप है और अवेयरनेस भी, क्योंकि सेकुलर स्टेट भी आपको सेकुलर एजुकेशन देने में भी फेल है, ये भी नहीं कर सकती वो, उनके अंदर सलाहियत ही नहीं है। मैं शॉर्ट कर अर्ज करूँगा कि मैं 1 ईयर से एयर पे लगा रहा हूँ, मशहूरत फिल्म इस्लाम, तमाम स्कॉलर आते हैं, प्योबंदी भी हैं, बेबी भी हैं, लदीसी भी हैं, वेरी फ्रैंक मादर के साथ इतना तासुर रखते हैं दूसरे फिरके के खिलाफ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। तो जमात इस्लाम भी ऐसे एक जमात है जिसमें तभी मसाला के लोग भी हैं, इनका एक थॉट भी है फ्यूचर के लिए, इनके क्वालिफाइड लोग भी हैं, और जितने भी मसाला के हैं, चाहे कि आप देवबंदी लगा लें, जो बेरी लगा लें, एलर्जीस लगा लें, जो उनके आलम लोग किस्म के लोग हैं ना। मेरे एक शो में एक एलर्जी आलम बैठा हुआ था, तो वो भी हाफ़िज़ कुरान आलम था, दूसरे की टर्न थी, वो मुशीक मसले के बहुत बड़े चीफ ऑफ द इमाम थे, वो भी आए, सलाम लिया, इधर मुँह किया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि तुम दोनों स्कॉलर यार शेख हैंड करो, मोहब्बत से मिलो, ठीक है, इख्तिलाफ राय तो होगा आपका, इख्तिलाफ राय के बावजूद मोहब्बत से रहना ये तकवा है, तो आलम है ठीक ठाक। एबटाबाद में मैं आपको जोक सुनाऊँ, एबटाबाद में एक स्कॉलर थे मौलाना अब्दुल कयूम अज़ारवी साहब, एबटाबाद से में, तो उस मस्जिद के अंदर नए आए थे, तो वो जो दूसरे मसाले के लोग थे उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई, बस सुना हुआ था कि ये हमारे मसले का नहीं, तो फतवा दे दिया किसी मौलवी ने कि जो आदमी इसके साथ बैठकर खाना खाएगा उस पर उसकी बीवी तलाक। और इत्तफाकन ऐसे हुआ कि वो मौलवी साहब जो थे वो अब्दुल कयूम अज़ारवी साहब के साथ एक ही प्लेट पर इकट्ठे हुए, तो वो नहीं जानता था कि इनके खिलाफ मैंने फतवा दिया था, ये जानते थे कि ये वही है जिसने फतवा दिया। उन्होंने बोटियां सारी जो है वो उनके सामने डाल रहे, तो उन्होंने कहा हजरत आप मेरे सामने क्यों बोटियां डाल रहे हैं, आप खुद ज़रा खाएं, आप इकराम मेरा ज़्यादा कर रहे हैं, आप खुद खाएं माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा नहीं, ज़रा आपकी बीवी अच्छी तरह तलाक हो जाए। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। यानी इस लेवल की चीज़ें इंडिया में, देवबंदी बरेलवी चक्कर इंडिया में ज़्यादा, पाकिस्तान में थोड़ा ओपन माइंडेड हो गया। इंडिया में लोगों ने फतवा दे दिया कि आपने जनाजा पढ़ा है, देवबंदी के पीछे जनाजा पढ़ दिया बरेलवी ने, और सारे गाँव में दोबारा कलमा पढ़ाया गया, निकाह भी दोबारा पढ़ाए गए और कलमा भी दोबारा पढ़ाया गया।